قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک پیغام: دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ مسترد، افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدر کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلان۔ شرکا کا بھی بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف بغیر کسی رعایت نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں سے ملک بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے۔ عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کا ملک کو درپیش خطرات کے تناظر میں آپریشنل تیاریوں پر زور، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق، غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستے کا مطالبہ۔ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ مئی کی جنگ میں افواج پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بھارت سے جنگ میں کشمیریوں سمیت پاکستانی عوام نے افواج پاکستان کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم کا مظفر آباد میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ تنقید کرنے والوں سے سوال کیا کہ اگر لیپ ٹاپ دینا رشوت ہوتی تو کیا آج ہمارے نوجوان ڈاکٹرز اور انجینئرز بن سکتے تھے؟ آج تک ایک لیپ ٹاپ بھی سفارش پر نہیں دیا۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر میں دانش یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان۔ تقریب میں طالبہ کے پینٹنگ کے تحفے پر وزیر اعظم آبدیدہ۔ 2005 میں پہلا اٹیمپٹ ہوا کہ اس کی اسٹریٹجک سیل کی جائے، تو اگر اسٹریٹجک سیل کا بھی ہم دیکھیں تو 20 سال پہلے پروسیس شروع ہوا۔ لاسٹ ایئر ایک اٹیمپٹ ہوا تھا، وہ انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس بار جو اٹیمپٹ تھا یہ پچھلے کوئی 6 ماہ کی مسلسل جدوجہد، محنت، ڈیو ڈیلیجنس اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے کوآپریشن سے مکمل ہوا۔ PIA کی نجکاری سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے، 10 ارب روپے کیش ملے گا جبکہ 45 ارب روپے کی حکومتی ایکویٹی ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس وضاحت کی کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا۔ ماضی میں بہت سی غلطیوں کے باعث PIA کی حالت خراب ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ عطا تارڑ بولے بیجنگ کا سارا عمل شفاف طریقے سے ہوا، تنقید کرنے والوں کو کہوں گا گیٹ ویل سون۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان 26 دسمبر کو پاکستان آئیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ امور اور پاک UAE تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ انتظامیہ کا اسلام آباد میں اماراتی صدر کی آمد پر 26 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان۔ CDA، انتظامیہ، پولیس، سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اماراتی سفیر کی بھی ملاقات، اماراتی صدر کے دورے سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ PTI نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا، آفر کو دوغلا پن قرار دے دیا۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم بولے PTI کسی بھی صورت میں مینڈیٹ چوری حکومت کے ساتھ بات چیت میں شامل نہیں ہوگی۔ آگاہ کیا کہ بانی PTI نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بات چیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم کی PTI کو مذاکرات کی پیشکش، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگز کمیٹی سرگرم۔ شہباز شریف کی پیشکش کا خیر مقدم، کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI سزا یافتہ قیادت کو پیرول پر رہا کرنے کی درخواست۔ ڈیموکریسی اور اکانومی کے چارٹرز پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم تواتر کے ساتھ PTI کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں، لیکن PTI کے لیڈر کے سیاسی DNA میں مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا رد عمل، ایکس پر لکھا کہ بانی PTI اصول پرست نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہیں۔
PTI کے سینیٹرز کا بانی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ میٹنگ میں اسٹریٹجی پر بات ہوئی ہے کہ بانی کی رہائی کے لیے سینیٹرز نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بولے کہ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے جو ہر صورت استعمال کریں گے۔ ملک میں 5G آنے کی راہ ہموار۔ وفاقی کابینہ کی اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ پاکستان ایک اہم معاشی موڑ پر داخل، میکرو اکنامک استحکام مضبوط۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ برسوں بعد پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ اور بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کر لیا۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ IT برآمدات $4 ارب سے تجاوز کر گئیں، 5 سال میں دوگنی ہونے کی توقع ہے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو۔ امریکی اور عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام پر حاضری۔ صدر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ گورنر کربلا بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقات کی۔ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سالیہ نیلم کی پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف سماعت کے دوران ریمارکس۔ درخواستیں فل بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس یہ کہ سول کورٹ پابند ہوگی کہ کیس ٹریبیونل کو بھجوائے۔ سرکاری وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک آپ کے ٹریبیونلز نے کام نہیں شروع کیا۔ میں 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور بہتر رابطہ کاری ترجیحات ہیں۔ سیلاب متاثرہ 1600 اسکولوں کی تعمیر کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے۔ آگاہ کیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کراچی اور دیگر شہروں میں جاری ہے۔ ان منافقین کو بتانا چاہوں گا جو ہمیشہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، پریس کانفرنس تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ٹینٹیں فش ہوتے ہیں۔ ان منافقین کی شامت آئی ہے بیکاز میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب منافقت کو برداشت شہر میں تو نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ منافقت سے پاک کراچی ہو تو ذرا مجھے بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں؟ منافقین کام کرنے کے وقت ٹائی فش ہوتے ہیں۔ منافقین کی شامت آئی ہوئی ہے۔ فیصلہ کر لیا ہے کہ شہر میں اب منافقت کو برداشت نہیں کروں گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب، کہا ہم چاہتے ہیں شہر میں کام ہو، جو وعدے کیے تھے ان کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک پابندی میں 2 ماہ کی توسیع۔ ہیوی ٹریفک کو سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا جانے کی اجازت ہوگی۔ نیشنل ہائی وے سے گودام، یونس اور داؤ چورنگی کے راستے جام صادق پل تک آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں طالب علم محمد اویس کی خودکشی۔ تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ محمد بلال خان کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بھائی کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی جانب سے میرے بھائی محمد اویس کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں میاں بیوی قتل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجش اور پسند کی شادی کا شاخسانہ ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ طیارہ ترکیہ کے شہر انقرہ سے طرابلس واپسی کے لیے روانہ ہوتے ہی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ملبہ انقرہ کے نواحی علاقے سے ملا طیارے میں سوار آرمی چیف سمیت 5 افراد مارے گئے۔ طیارہ تباہ ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ روانگی سے قبل لیبیا کے آرمی چیف نے ترکیہ میں اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ حادثے سے ایک روز پہلے ترکیہ کی پارلیمنٹ نے لیبیا میں ترکیہ کے فوجی مزید 2 برس تک تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔
اسرائیلی جنگی طیاروں کے غزہ پر شدید بمباری، رفح اور اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ سٹی میں فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے سردی کو محاصرے کا نیا ہتھیار بنا دیا۔ جنگ بندی کے بعد بھی حالات نہ بدلے، ہزاروں خاندان سردی اور بارش سے بچاؤ کے کسی حقیقی انتظام کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور۔ حماس اپنے ہتھیار کسی بھی غیر ملکی طاقت کے حوالے نہیں کرے گی۔ سینئر رہنما اسامہ ہمدان کا دو ٹوک اعلان، کہا جو ہتھیار صہیونی ریاست طاقت سے نہیں لے سکی انہیں مذاکرات یا دباؤ سے لینا بھی ممکن نہیں۔ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ فلسطینی معاملات میں بیرونی مداخلت قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہاجر کلچر ڈے کی مناسبت سے کراچی بھر میں ریلیاں، شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ رہنما ایم کیو پاکستان فاروق ستار، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو مہاجر کلچر ڈے کی مبارکباد۔ مہاجر کلچر ڈے کی مناسبت سے گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب جاری۔ گورنر سندھ کامران خان چسوری، چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کے پی کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری، وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ دیر میں برفباری کے بعد موسم حسین ہو گیا۔ سوات کلام، مالا جمپا، بابو سر ٹاپ پر برفباری کے بعد ہر جانب سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ، نوشہرہ، ہنگو، باجوڑ، کوہاٹ، ٹوگی اور بالا کوٹ میں بھی بارش سے موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں آئندہ چند روز تک سرد موسم اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں آخری مراحل میں، کہیں خریداری تو کہیں موج مستی۔ سینٹا کلاس لوگوں میں خوشیاں بانٹنے میں مصروف۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور کئی ممالک کرسمس کے رنگ میں رنگ گئے۔ اماراتی طیارہ بھی کرسمس میں رنگ گیا۔ اور کرسمس کے موقع پر پاکستان میں روشنیوں کی بہار۔ لاہور لبرٹی چوک پر 42 فٹ طویل کرسمس ٹری نصب، مختلف چرچز پر بھی خصوصی لائٹیں روشن۔ اسلام آباد بھی جگہ جگہ کرسمس ٹریز اور لائٹ سے جگمگا اٹھا۔ سجاوٹی سامان اور تحائف اسٹالز پر بھی خوب گہما گہمی۔ کراچی کے گرجا گھروں کو بھی دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا۔ مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار منانے کے لیے پرجوش۔ پشاور کی مسیحی برادری کی بھی کرسمس کے موقع پر خوشیاں دیدنی۔ چرچ رنگ برنگی لائٹیں، پھولوں اور آرائشی اشیاء سے سجا دیے گئے۔